پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن مجھ کو بالکل یاد نہیں، میں بالکل بھول چکا ہوں قرآن کا کیا ہوا تھا۔ کہ کل میں راستے میں نکل رہا تھا، ایک لڑکی پہ میری نظر پڑی، بری نظر پڑ گئی، یا میری بری نظر اس پہ پڑی، میں اس کے پیچھے چلتا رہا، اس نے پلٹ کے مجھ کو دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی، ایک تو تو مسلمان اور دوسرا حافظ قرآن، پھر بھی تو ایک مسلمان لڑکی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا اتنا کہنا تھا، میرے دل میں اس کے الفاظ نشتر کی طرح چپ گئے اور پھر میں جو ہے نا گھبرانے لگا۔ میں نے اس کے بعد قرآن پڑھا، مجھے پسینے آ گئے تو مجھے قرآن یاد نہیں رہا۔ حضور ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے تو میرا قرآن چھن گیا، کہیں ایسا نہ ہو میرا ایمان بھی چھن جائے، دعا کر دے میرے لیے۔ ایک تابعی بزرگ کا شاگرد ہے، اتنا بڑا انسان ہے، مولا علی کا شاگرد، مولا علی کے شاگرد کا شاگرد ہے، حافظ قرآن ہے۔ اس کے دل سے قرآن کیوں نکل گیا؟ اس نے بدنگاہی کی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری کانپ کے رونے لگے اور پھوٹ کے رو کے بولے مالک میرے مرید کو معاف کر دے، تو بھی توبہ کر۔ وہ بھی توبہ کرتا رہا، تو اللہ نے اس کو قرآن واپس دے دیا، اس کو قرآن یاد آ گیا۔ اب نہ تو جو ہے حسن بصری کی طرح کوئی قرآن پڑھنے والا ہے، وہ جو ہے وہ پیر ہے، نہ اس کی طرح کوئی مرید ہے۔ اب تو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات مجھے ہر جلسے میں کیوں کہنی پڑتی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں حالات، مسلمان لڑکوں کی تنہائیاں برباد ہیں، ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، ان کے روز کے اپ ڈیٹ ہونے والے ڈیٹا نے ان کے جو ہے وہ ڈیٹا جو روز ان کے موبائل میں آتا ہے، اس نے اسے فیس بک کا عادی بنا دیا، ان کو جو انسٹاگرام کا عادی بنا دیا۔ اب یہ برہنہ تصویریں دیکھتے ان کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہیں نوجوان نسل برباد تو نہیں ہو جائے گی؟ ان نوجوانوں کی تنہائیوں میں کچھ نہیں بچا، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، گندی تصویریں ان کے موبائلوں میں ہیں۔ یہ آیا تک کہ اب جرأت مند ہو گئے کہ اپنے اسٹیٹس تک لگاتے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنی اسٹوریاں دکھاتے ہیں، اسٹوریوں میں گندی فلمیں، گندے ڈرامے۔ برباد ہو رہی ہے یہ قوم، اسے کون بچائے؟ ارے اس قوم کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا، ارے جوانی میں یہ کام کرنے تھے، ارے جوانی اگر دیکھنی تھی تو کیا یہ دنیا والوں کی جوانی دیکھ رہے ہو یا یہ بمبئی کے ہیرو کی جوانی دیکھ رہے ہو؟ اگر جوانی دیکھنی تھی تو کربلا تمہیں آنا تھا، اور حسین کی 18 سال کے بیٹے کی جوانی دیکھنی تھی کہ جس کی بارات کسی دلہن کے گھر نہیں گئی، بلکہ اس نے جام شہادت نوش کر کے کہا تھا کہ جوانی وہ نہیں جو گناہوں میں برباد ہو جائے، جوانی تو وہ ہے جو مصطفیٰ کے دین پر قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ شواہد حسین قبلہ، نعرہ تکبیر۔ مسلمان کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے ہمیں فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، ہمیں وہ پریشان کر رہا ہے۔ روز اتنا رونا ہو، تمہیں کون چھپانے آ رہا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی مر گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ خیر جو بھی ہوا سب کے سامنے ہے، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ مگر میری طرف دیکھو، مسلمانوں کو اس کی حمایت اتنی پرزور طریقے سے کرنی چاہیے تھی؟ کیا وہ کوئی متقی انسان تھا، پرہیزگار انسان تھا؟ اسلام کیا برائی کو پسند کرتا ہے؟ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے؟ سمجھ ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھو، ابلیس اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کریے۔ یہ جو نوجوان لڑکے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، ورنہ یہ کمیٹی والے چھپانے کے چکر میں خود بہت بولیں گے۔ یہ ڈانٹ واٹ مت کرو، ہاتھ سے اشارے سے بٹھا لو کمیٹی والے بھائی۔ ڈانٹنا اسلامی طریقہ نہیں ہے، محبت سے بٹھا لو اگر بٹھا سکتے ہو، ورنہ خاموشی سے تقریر کرنے دو۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں لگ رہا؟ بولو۔ مگر مسلمان کبھی ادھر مارا جا رہا ہے، کبھی ادھر۔ نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقت ہے۔ وہ اس وجہ سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ جو رب کے سامنے روتا ہے، وہ سب کے سامنے نہیں روتا، اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے، جلدی بولو، رب کے سامنے، سب کے سامنے۔ اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، اس کے رسول سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ مسلمان قوم صرف دنیا کے لیے جی رہی ہے، پہلے دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، ہم اللہ کے لیے جیتے تھے۔
اب تو بس کمائے جاؤں کھائے جاؤں کمائے جاؤں کھائے جاؤں پیسہ کماؤں. صبح کو اٹھا جانور کتنا کما کے لے کے آیا شام کو سو گیا. ابے تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ تو جو کپڑے پہنتا ہے تجھ سے اچھے تو جانوروں کے پاس کپڑے ہیں, ان کے کپڑے تو اوریجنل ہیں. تیرے کپڑے تو کتنی مشکل سے دھلتے ہیں, ان کے کپڑے تو ان کی تو کھال کے کپڑے پہننے میں مسلمان انسان فخر محسوس کرتا ہے. تو اگر اپنے کپڑوں پہ زیادہ ناز کرتا ہو, یہ بتا تو آخر کون سی ایسی تیرے اندر خاصیت ہے؟ نہ تو اللہ کا نہ اس کے رسول کا, پورے دن گناہ گناہ گناہ, اور اس کے بعد کرے نہ دل کو سکون ہے, نہ گھر میں برکت ہے, نہ بچے میری بات مانتے ہیں. ارے تو نے اللہ کی بات مانی ہے جو تیرے بچے بات مانیں گے, تو نے اس کے حضور کے اس کے رسول کی بات مانی ہے جو بچے تیری بات مانیں گے. اور یاد رکھ میرے بھائی, یاد رکھ, تو جو یہ بے نمازی بن رہا ہے نا, خالد تو بے نمازی نہیں بن رہا ہے, تیری نسلیں بے نمازی بن رہی ہیں. اور خالد تو اکیلا جہنم میں نہیں جا رہا ہے, تیرے بچے بھی جہنم میں جائیں گے, کیونکہ تو بے نمازی, تیرے بچے بے نمازی, تیری بیوی بے نمازی, تیرا گھر کا گھر بے نمازی. تو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے تو اللہ کو بھول چکا ہے. وہ مسلمان ذرا غور تو کر, تو ایسا تھا کبھی تو ایسا تھا کہ دنیا تیرے نام سامنے آ کے جھک گئی تھی. تم ایسے بھی مسلمان دنیا میں تھے کہ میاں میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں. آج کل کے زمانے کی عورتیں جو میاں گانوں میں لگی رہتی ہیں, ان کے گھروں میں جو ہے وہ دن رات فلمیں چلتی رہتی ہیں, جو اپنے موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھتی ہیں, انہوں نے تو نسل کو برباد کر دیا. یہ وہ عورتیں تھی, ارے وہ عورتیں تو وہ تھی کہ میاں جنہیں جو نبی کے زمانے کی عورتیں تھی, نہ تو ایسی عورتیں دنیا میں پیدا ہوئی نہ قیامت تک ہوں گی. اللہ ذرا غور تو کرو. اور عورتیں جب اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں, آج بھی جب سفر پہ بھیجتی ہیں, کہتی ہے اپنا خیال رکھنا. عورتیں جب بچے کو سفر میں بھیجتی ہیں, بیٹے کو, تو کہتی ہے میرے بیٹے دبئی جا رہے ہو, عمان جا رہے ہو, اپنا خیال رکھنا, ٹیلی فون کرتے رہنا, خیریت بتاتے رہنا. مگر مدینے کی عورتیں جب اپنے بچوں کو بھیجتی تھی تو کہتی تھی میرے بیٹے جا تو رہے ہو اسلامی فوج کے ساتھ, میں تمہارا انتظام نہیں کروں گی, مگر جب جنگ میں جاؤ تو خیال رکھنا کہ جب تمہارے اوپر حملہ ہو تو جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے, پیٹ پر زخم نہیں آئے, تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی, شیر دل پیدا کرتی ہیں. کیسے پیدا کرتی تھی مدینے کی عورتیں؟ ایسے آج تک نہ تو کسی نے پیدا کیے نہ کوئی کرے گا. اور ایسی عورتیں کیسے پیدا کر پائیں گی؟ وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اخبار کہتا ہے ہر نسل سے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, تو سسر کشوا گوئی تو بگڑ جاتے تھے, دیکھے چیزیں کہ ہم تو لڑ جاتے تھے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دیا زمیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شام میں دلوں میں نہ دیکھتی تھی جہاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. آگے اینی لڑائی میں اگر وقت نماز میں بلند ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے محمود ہویا, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز, بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے, کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر. نعرہ تکبیر, رسالت, بیٹے آ جاؤ, ادھر جو کھڑا ہے آ جاؤ بیٹے, آواز نہیں آ رہی, بیٹے آ جاؤ, آگے بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. اے بیٹے آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو کھڑے ہو نا, آ جاؤ بیٹے اندر آ کے بیٹھ جاؤ, آ جاؤ, اچھے بچے ہو, آ جاؤ اندر آ کے بیٹھو, اندر آ کے بیٹھو, اچھے بچے ہیں, آگے دیکھو ماشاء. آپ کو پتہ نہیں, ایک آدمی اگر ایک بات بھی سنے گا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. ابھی یہ ادھر ادھر جو بھیڑ لگائے کھڑے ہیں, اللہ انہیں توفیق دے دے یہ بھی انسان کے بچے بن جائیں. انسانوں والی حرکت کرو یار, اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ آگے, بیٹھتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ یہ کیا بات ہے, یہاں آگے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے, کوئی انسان کے بچے بنو نا, آ کے بیٹھو آگے, ورنہ اپنے گھر جاؤ. آپ جو کھڑے ہو کے سن رہے ہو دور سے, آپ سے گزارش کر رہا ہوں یا تو یہاں کے بیٹھو یا اپنے گھر چلے جاؤ. آپ کا یوں کھڑا ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. میری بار بار نظر پڑے گی, میں بار بار تقریر کو بیچ میں روک کے آپ کی طرف دیکھوں گا. یہ سب بہرے بہرے ہیں کیا؟ یہاں لوگوں کو اردو سمجھ نہیں آتی کیا؟ یہ جو کھڑے ادھر دیکھو, ادھر یہ میری انگلی کے یہ جو کھڑے دو تین لوگ, ان سے کہو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ جو کھڑے ادھر لوگوں کو فلم ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ پینٹ پہن کے آ گئے, یہ اپنے آپ کو سمجھ کے آ رہے ہیں.
یہ اللہ رسول سے ڈرتے نہیں یہ لوگ، ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ ان کا کہ یہاں تقریر ہو رہی ہے، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ دندناتے پھر رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے نبی کی بات سننے مل جائے تو وہ لمبا سفر کرتا ہے. لوگ لمبے لمبے سفر کر کے جاتے تھے، کمیٹی والوں نے محنت کر کے یہیں پہ جلسہ سجوا دیا، تو کیا سن نہیں سکتے؟ بازاروں میں گھومنے والوں کو شرم نہیں آتی؟ اللہ رسول سے ڈرتے نہیں؟ میری طرف توجہ کرو، وہ کیسے مسلمان تھے، میری طرف توجہ کرو. اب میں اپنی تقریر کو بیچ میں روکوں گا نہیں، بڑے دھیان سے آپ سنیں گے. دیکھو اپنی باتیں جب کہنی ہوا کرے تو اللہ سے کہا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو. کسی اور کے سامنے رو گے تو روتے ہی رہو گے، اور اگر کسی کے سامنے رو دو گے تو عزت کہیں نہیں بچے گی. وہ کہے گا تو میرے سامنے رویا تھا. آپ کتنے ہی بڑے انسان بن جاؤ مگر وہ آپ کو بڑا نہیں بننے دے گا. کہتا اوئے تو مجھے یاد نہیں ہے وہ دن جب تو ایک دن آ کے میرے سامنے رویا تھا، میں نے تیری پرابلم کا سلوشن کیا تھا، میں نے تیری پریشانی دور کی تھی. یاد رکھ، تو کہیں بھی روئے گا وہ تجھے نظر نہیں اٹھانے دے گا. اللہ فرماتا ہے کہیں اور روئے گا تو تیری نظر اٹھ نہیں پائے گی. میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دے گا، میں جھکنے نہیں دوں گا. ادھر ادھر رونے کا مطلب نہیں ہے. آج سے نوجوانوں اپنے سجدے کی طاقت کو دیکھو. نہ کسی ایٹم بم میں اتنی طاقت ہے، نہ کسی دنیا کی چیز میں اتنی طاقت ہے جتنی کس میں طاقت ہے بولو؟ سجدے میں طاقت ہے. بولو قائم میں طاقت ہے؟ بولو سجدے میں. آج سجدے کی اہمیت کو سمجھ کے یہاں سے جاؤ گے اور سوچو گے تو اپنی زندگی کو تبدیل کرو گے کہ تم تھے کتنے، اللہ نے تمہیں کتنی برکت دی، تھے کتنے؟ 313 تھے. کہاں تھے؟ مدینے میں. اور تمہیں ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ 1000 لوگ تمہیں ماننے کے لیے چلے تھے، تم کو ختم کرنے کے لیے چلے تھے. بڑا لشکر، ایک عظیم الشان لشکر بن کے تیار ہوا تھا. مکے کی عورتوں نے اپنے زیورات نکالے تھے، اور زیورات نکالنے کے بعد کہا تھا لے ابو جہل یہ ہمارے زیور لے جا، ہمارے کنگن لے جا، ہمارے ہار لے جا. اور نبی کے، اللہ کے رسول کے چاہنے والوں کو ختم کر دے، دین کو ختم کر دے. جب مدینے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی، جب مکے کی عورتیں اپنا مال دے رہی تھی، تو مدینے کی عورتیں بھی آئیں. کہنے کہ حضور ہم غریب ہیں، ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر یہ 18 سال کا لال لے جائیے، دین کو بچا لیجیے. مسلک اعلی حضرت عصمت والدین، عصمت والدین، فیضان اہل بیت، سکھانا اہل بیت، اس کو محبت، اس کو محبت. 313 مسلمان، 313 مسلمان، 313 مسلمان. ذرا ایک بار میرے ساتھ کہہ لو 313 مسلمان. اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ ان مسلمانوں کا جلوہ دیکھو کیسے اللہ کا فضل ہوا. آپ کو کبھی یاد ہے بدر کیا ہے؟ بدر کو اللہ نے اپنی آیت بتایا گیا. اب بدر اللہ نے فرمایا بدر میری نشانی ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کرو. میرے نبی پاک نے فرمایا ایسے آواز سنو، میں اسلام مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، اور مدینہ میں نے رخصت کی، میں نے ہجرت کی، مگر اب مدینے کے اوپر بھی حملہ ہونے والا ہے. بولو کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم رسیوں میں نبی کو باندھ کے لے کر کے آئیں گے. ابو جہل رسیاں گھماتے ہوئے لے کے آتا ہے اوور کانفیڈنس میں، کہتا ہے ان رسیوں میں نبی کو باندھ کے لے کے آؤں گا. 1000 کا لشکر چلا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام آ کے جمع ہو گئے. یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے. یا رسول اللہ جب تک ہماری لاشیں پر سے نہیں گزریں گے تب تک آپ کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا، ایک ایک بچہ قربان ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا سوچ لو، آپ سوچ لو، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس ایک، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں. بولو چلو گے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے جان دے دے دے. زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. آپ ممبر والوں کو نہ دیکھو، یہ بھی بولیں گے، اللہ چاہے گا تو یہ بھی بولیں گے. کچھ بول رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں ممبر والے. تو ممبر والوں سے میں کچھ کہتا نہیں کیونکہ میں ان کا خادم ہوں. اب خادم تو مخدوم سے کچھ نہیں کہے گا نا کہ آپ بولو یا نہ بولو. اب جو بولے گا اس سے یہ کہ محفل میں محبت پیدا ہوگی، حضور کا ذکر ہوگا. تو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں رہتی، میں تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہوں. مگر آپ ذرا زور سے بولے، ذرا سبحان اللہ. میرے نبی کے صحابہ آواز کرنے لگے پیچھے والے، کیا آپ کو لگتا نہیں آپ کے نبی کی بات ہو رہی؟ زور سے بولو سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو، اس طرف توجہ کرو، اس طرف غور کرو، اور میری طرف توجہ کرو، غور کرو. اس طرف 313 مسلمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے پیغمبر کے غلام کہنے لگے حضور ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ
پھر انصار و مہاجرین چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اب انہیں لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے. کھجور کی ڈنڈیاں توڑ توڑ کے دے دی گئی. ادھر تلوار والے ہیں, ادھر کھجور کی ڈنڈیاں لے کر کے چلے ہیں, مگر انہیں ڈر جانا چاہیے تھا کھجور کی ڈنڈی سے تلوار کا کیا مقابلہ. مگر جب وہ لے کے چلے ہیں کھجور کی ڈنڈیاں, اب توجہ چاہتا ہوں, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے تو چلے, مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ گھماتے ہوئے جا رہے تھے مدینے کی گلیوں سے. یہودیوں نے کہا بے پاگل ہو گئے مسلمان, کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کرے گی؟ تو صحابہ بولے تھے کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. بھروسہ جتنا بھی ہے بولو مدینے والی, مدینے کی سرکار پر ہے. صحابہ کرام چل دیے, بھوکے پیاسے چلے. ان کے پیٹوں کا حال بتاؤں گا آپ کو. جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑا لشکر دیکھا. اس لشکر نے جب مسلمانوں کو دیکھا, آج بھی بدر کے میدان میں بڑے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا اللہ کے قرآن میں اللہ کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ اکبر. ذرا غور کریں آپ, یہ بدر کا میدان کیا ہے جسے اللہ نے اپنی نشانی بتایا. نشانی کی وجہ سے 1000 لوگ چلے ہیں, اور انہوں نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو دیکھا سامنے مسلمان لشکر ہے, اور ان کے پاس تلواریں تک نہیں, کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں. ان کے پاس اب یہ ادھر والے لوگ جو ہے نا پوری رات انہوں نے کھایا پیا ہے, پوری رات انہوں نے جو ہے وہ مرغ مسلم, انہوں نے جو ہے وہ بکرے کھائے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کر کے کھائے ہیں. یہ طاقتور لوگ ہیں, اپنی طاقت پہ میں گھمنڈ ہے, کہتے ہیں لو ہم سے لڑنے مسلمان آئے ہیں, ہاتھ میں تلوار تک نہیں ہے. ایسے مسل دیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو مسلتے ہیں. ان کی اوقات کیا مسلمانوں کی, انہیں ختم کر دیں گے. آج کے بعد اسلام ہی نہیں ہوگا, دنیا میں سب کچھ ہوگا. مگر ادھر جو کھڑے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے میاں آج جو روزہ رکھا ہے نا, 70واں رمضان ہے, یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا. کتنے بے غیرت ہے وہ مسلمان جنہیں اللہ نے کھانے کو بھی دیا پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. کتنے بے شرم ہیں, کتنے بے حیا ہیں, ان کو شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو, یہ معاذ اللہ روزے نہیں رکھتے. ان کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام نے کیسے روزہ رکھا تھا بدر والے دن. انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوسی تھی اور چوس کر کے اسی سے روزہ رکھ لیا تھا, اور اس کو پھر رکھ لیا تھا کہ شام کو افطار بھی اسی کھجور کی گٹھلی سے کریں گے. اور اس میں کچھ تھا نہیں, صرف گٹھلی کو چوس کے پانی پینا تھا. یہ ان کو جو ہے یہ ان کی افطار تھی. مگر ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہوئے, کمزور صحابہ ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں لے کے کھڑے ہیں. ان کے کپڑوں پہ پیمن ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کچھ نہیں ہے ان کے پاس, مگر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے جب یہ دیکھا کہ میرے صحابہ کرام کی مذاق بن رہی ہے, میرے دیوانوں کی مذاق بن رہی ہے, میرے مستانوں کی مذاق بن رہی ہے, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. آپ بھی اپنے سر سجدے میں رکھا کرو. کبھی کوئی پرابلم آ جائے سجدے میں جا کے رویا کرو, کبھی کوئی تکلیف آ جائے سجدے میں جا کے رویا کرو. تمہارے نبی تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں گئے, تمہیں سجدے کی طاقت دے کے گئے ہیں. سجدے میں وہ طاقت ہے, کسی ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں, کسی منتری میں وہ طاقت نہیں, کسی دنیا کے حکمران میں وہ طاقت نہیں, جو اللہ نے سجدے میں طاقت دی ہے. اللہ کے پیغمبر کے غلاموں اس طرف دیکھو, نبی کے غلاموں اس طرف دیکھو. میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا, اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد میرے نبی آج اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے ہیں, اور کیسا رو رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. میرے نبی اللہ سے اپنے رب سے کیسی باتیں کر رہے ہیں, سر سجدے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک, جو میں نے مکے میں تکلیفیں اٹھائیں, جو میں نے پریشانیاں اٹھائیں, جو مکے میں میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, اونٹ کی اوجڑیاں میرے اوپر رکھی گئیں, جو میرے سر کو پھاڑا گیا, جو مجھے تکلیفیں دی گئیں, جو کعبے میں مجھے ستایا گیا, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, جو مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں, میرے گھر پہ پتھر مارے گئے, میرے گھر میں پتھر مارے گئے. شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں, شیب ابی طالب میں میری بیٹیاں بھوکی نہیں پیاسی نہیں, میری بیٹیوں نے 9 دن کے بعد پتے کھائے. اے میرے مالک, جو شیب ابی طالب نے میں نے تکلیفیں اٹھائیں, اور جو میں نے طائف میں جا کر کے تکلیف اٹھائی, جو طائف میں میرے پتھر مارے گئے. آپ کو پتہ کتنے پتھر مارے گئے؟ میرے نبی 80 کلومیٹر دور مکے سے طائف گئے, طائف میں حضور کے اوپر پتھر مارے. نبی تو دین کا پیغام دے رہے تھے, ان ظالموں نے پتھر مارے. 1-2 پتھر نہیں مارے, اتنے پتھر مارے کہ میرے نبی کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا, اور آپ کی جو پنڈلیاں نا وہ پھٹ گئی, اور اس میں سے خون نکلنے لگا. ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پہ مارتے, دوسرے پہ اٹھاتے ہیں تو پہلے پہ مارتے ہیں. میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو اٹھا کے مارتے ہیں. ظالم اتنا مارتے ہیں آپ اپنے نبی کو بھول گئے. معلوم ہے کتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا. اللہ اکبر. زید بن حارثہ نے حضور کو اٹھایا, بالکل میرے نبی پاک بے ہوش ہو گئے. حضور کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد لے کے گیا, اور وہاں پہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا. حالانکہ وہ حضور کا دشمن تھا, مگر حضور کا حال دیکھ کے کہنے
گا اچھا نہ کیا ان ظالموں نے، بہت برا کیا. یعنی اللہ نے اس کے دل میں بھی رحم ڈال دیا، اس کے دل میں بھی رحم آ گیا. اس نے اپنے غلام عداس سے کہا لے انگور کھلا دے، میری ان کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے، تعلقات وہ کھائیں گے نہیں، تو انہیں لے جا کر کے انگور کھلا دے. بڑا ظلم کیا ہے طائف والوں نے. وہ انگور لے کر کے گیا، عداس جب انگور لے کر کے گیا اللہ اکبر، تو میرے نبی پاک نے انگور کو اٹھایا، بسم اللہ شریف پڑھی اور کھایا. میرے نبی کے پورے جسم پر خون ہے، میرے نبی کی دونوں مبارک جوتیاں جو ہیں وہ خون سے بھیگ چکی ہیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے جب انگور کھایا، اس نے کہا عداس نے آپ یہ بسم اللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں تو میں نے کسی کو بسم اللہ پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. سرکار نے فرمایا جہاں کے یونس ہے. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس میرا بھائی ہے. اتنا کہنا تھا تو وہ غلام بولا میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. زید بن حارثہ جب بیان کرتے تھے تو سنو آپ کو نوجوانوں، زید بن حارثہ بیان کر کے روتے تھے کہ جب اس نے یہ کہا نا میں ایمان لاتا ہوں تو میرے نبی مسکرانے لگے. اتنے پتھروں کے باوجود ایک آدمی ایمان لایا تو میرے نبی مسکرانے لگے. یعنی آپ کی نیکیوں سے حضور مسکراتے ہیں. آج بھی کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے تو میرے نبی کو خوشی ہوتی ہے. آج بھی کوئی مسلمان اچھے کام کرتا ہے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. میرے اچھے کام کرتا ہے میرے نبی کو خوشی ہوتی ہے. اور جب کوئی گالی دیتا ہے برے کام کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نہیں بھی کہتے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو تکلیف حضور کو ہوتی ہے، ہماری نیکیوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں. آج میرے نبی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک میں نے یہ تنکا کر کے جوڑا ہے، میں نے یہ پوری زندگی میں 313 تیار کیے ہیں، یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے. بدر کے لوگ اگر یہ آج ختم ہو گئے، یہ آج فنا ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میرا عثمان میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے، امیر حمزہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے. میرے مالک میرے غلاموں پر رحم کر دے. اگر یہ ختم ہو گئے آج اور دیکھ تو میرے مالک انہوں نے کھانے تک نہیں کھائے ہیں، بغیر سہریوں کے روزے رکھ کے تیرے سامنے لڑنے آئے ہیں، مالک ان پر رحم کر دے. آج اگر یہ فنا ہو گئے تو کوئی تیرا نام نہیں لے گا قیامت تک. میرے نبی روئے، اتنا روئے کہ بدر کی مٹی بھیگنے لگی. کاش میں انسان نہ ہوتا، بدر کی مٹی ہوتا جس میں میرے نبی کے آنسو گرے ہیں، میں بدر کا وہ ذرہ ہوتا. میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. میرے نبی اتنا روئے کہ اچانک اللہ کی رحمت ہوئی، حضور نے سر اٹھایا مسکرائے. حضرت بکر صدیق کہتے ہیں ہماری جان میں جان آئی. اچانک بدر کے ایک میدان میں ہوا چلی اور ریت اڑنے لگی. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اتر گیا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے صحابہ نے پوچھا حضور ادھر کیا ہوا چلی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا حضور ادھر کیسی ہوا چلی ہے؟ فرمایا ادھر میرا میکائیل اترا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے. اللہ کی مدد آئی ہے. 1000 فرشتے زمین بدر پہ اتر چکے ہیں. اب میاں میرے نبی نے فرمایا چلو اب ادھر چلے ہیں نعرہ تکبیر والے، ادھر سے آئے ہیں شمشیر والے. ادھر ناز ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ادھر ناز ہے کہ ہمارے پاس مصطفیٰ کی محبت ہے. کافروں کو غرور تھا ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے. کھجور کی ڈنڈیاں اٹھی ہیں اور کھجور کی ڈنڈیاں جب اٹھی ہیں کوئی ہاتھ کاٹتی ہے، کوئی پاؤں کاٹتی ہے، کوئی سر کاٹتی ہے، کاٹتی چلی جاتی ہے کھجور کی ڈنڈیاں. اب تو کافروں کے ہاتھ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھجور کی ڈنڈی نے تلوار کو پست کیا ہو اور شکست دی ہو. آج کھجور کی ڈنڈی کاٹتی چلی جا رہی ہے. کاٹتے 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 جب وہ فار بھاری تعداد میں کٹ گئے اور جب وہ گرنے لگے بھاگنے لگے کہ ہم جیت نہیں سکتے. جب وہ بھاگے ان بھاگتے ہوئے میں امیہ بھی تھا جو بلال کے سینے میں پتھر رکھتا تھا. بلال نے اس کو دیکھ لیا جو بلال کو پورے مکے میں گلے میں رسی باندھ ڈال کے جو گھسیٹواتا تھا، جس نے بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پہ رکھا تھا. آج بلال نے اس کو دیکھ لیا. امیہ دوڑا، بلال اس کے پیچھے دوڑے، جا کر کے اس کے منہ پہ گھوسا مارا، وہ زمین پہ گر گیا. امیہ بلال نے کہا بے امیہ بلال کو دیکھنے لگا. بلال نے کہا دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. کبھی ہم نے تم میں بھی راہ تھی اور مولا علی کا نعرہ لگایا. تو ایک بات بتاؤں 70 مارے گئے پہلی جنگ میں. کتنے مارے گئے بولو؟
کتنے مارے گئے؟ 70 کفار مکہ، 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے، اور مولا علی نے اکیلے نے 35 مارے۔ ارے بولے نہیں، زور سے بولے نہیں سبحان اللہ۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے، آج نہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی تم سجدے کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں آتی تھی، آج تمہارے گھر خالی، سجدوں سے تمہاری عورتیں خالی، تمہارے مرد خالی، اب تمہارے یہاں مسلح نہیں بھیجتے۔ تم کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ اور کتنے نیچے جانا چاہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، اگر کامیاب ہونا ہے تو فلاں پارٹی میں آ جاؤ، فلاں پارٹی میں آ کر کے، پارٹی میں آ کر کے جو ہے نا وہ ووٹ دے دو، فلاں پارٹی کو ووٹ دے دو، فلاں کو ووٹ دے دو، فلاں کو ووٹ دے دو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کر جمع ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے مسلمانوں اگر چاہتے ہو تو فلاں کے پاس آ جاؤ، کوئی کہتا ہے کہ آ کر کہ کلکتے میں جمع ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں دھرنا پردرشن کرو، دلی کے رام لیلا میدان میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں میرے نبی نے کسی میدان میں جانے کے لیے نہیں کہا ہے، اور مسلمان کہیں جا کے کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے نہ کلکتہ جانے کی ضرورت، نہ دلی جانے کی ضرورت، وہ صرف اپنے محلے کی مسجد میں جانے لگے، سارا کام ہو۔ مگر مسلمان آج دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور۔ پریشانی آ جائے تو تعویذ والوں کے پاس جاتا ہے، سجدہ نہیں کرتا۔ ادھر دیکھو ذرا، بولو تو ذرا سبحان اللہ۔ برکت کے تعویذ وہ لوگ دے رہے ہیں جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے، اور ہم ان کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں۔ سنیت کا ایک طرح سے جو شیرازہ بکھر گیا۔ ادھر دیکھو، مسلمان معزز تھے، مسلمان کامیاب تھے، مگر آج مسلمان کامیاب ہیں کیا؟ 313 تھے تو آدھی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور آج کروڑوں ہیں، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، مگر ہر جگہ ذلیل اور خوار ہے۔ ہر جگہ ذلیل اور خوار ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو نچواتے ہیں، 7 سال کی بچی جب ناچتی ہے، جب وہ رقص کرتی ہے 7 سال کی بچی، تو آدمی اپنے اسٹیٹس پہ لگا کے کہتا ہے دیکھو میری بیٹی کا ٹیلنٹ، یہ ناچ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں بے غیرت دیوس، یہ ناچ نہیں رہی ہے، تیری نسل کا جنازہ نکل گیا۔ ناچنے کے لیے اسکولوں میں بھیجا تھا۔ یہ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مریں گے نہیں، کہ ہم تو اپ گریڈ ہو گئے، ہماری بچیاں تو کامیاب ہو رہی ہیں۔ بہت دنوں پہلے نعرے نہیں لگ رہے تھے، ہم تو کامیاب کرنے کے لیے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر معاشرے میں کھڑی ہو جائیں کرو۔ بڑا زور لگایا، اقبال نے کہا تھا آج سے 70-80 سال پہلے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے بھلا کیا، یہ روش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، اور اس کا پردہ اب اٹھایا کر کے کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں، اللہ جسے بچائے بچ جائے، مگر کوئی لڑکی ایسی ہوگی جس کے ایمان پر ڈھانکہ نہیں پڑ رہا ہو۔ اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، آوارہ گردی کرتی ہیں، جا کر کے بے حجاب جاتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، بے غیرتی کے ساتھ جاتی ہیں، اور ہوا کیا؟ ٹھیک ہے برا مانو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، سچ جب کہا جاتا ہے تو جھوٹے کو برا لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی بچیوں کو جاہل رکھو، اسکولوں میں نہ پڑھاؤ، بس اتنا پڑھاؤ 8-9 کلاس تک، بس ہو گئی پڑھائی، اس سے آگے کچھ نہ پڑھاؤ۔ ایسی پڑھائی جو ایمان چھین لے، ایسی تعلیم جو ایمان کی قاتل بن جائے، اس سے جہالت بہتر ہے۔ افسوس تو تب ہو رہا ہے کہ جب اب یہ آنکڑے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی رمضان سے پہلے دلی کے جو مفتی ہیں، مفتی مکرم، انہوں نے ایک آنکڑا دیا، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں تقریباً 10 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ کیا کر کہاں چلی گئی بولو؟ ان کے ماتھوں پہ غیر مسلموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم شرم والے ہوتے تو رو رہے ہوتے، اب مجاہد ملت ہوتے تو بے چین ہو جاتے، روتے۔
مفتی اعظم ہند ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، مگر اب اس قوم میں کوئی نہیں بچا۔ سب کو اپنے مریدوں کی فکر، سب کو اپنے مدرسوں کی فکر، سب کو اس کی فکر، کسی کو یہ فکر نہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے تعلیم کے ادارے بناتے تو بہترین ادارے بن جاتے تو ہماری بچی بن جاتی، مگر آج غیر مسلموں نے وہ سازشیں کی، جب مسلمان لڑکیوں کے ویڈیو سامنے آتے ہیں دل دھڑکنے لگتا ہے، دل دھڑکتا ہے، کہتے ہیں کیا مریں گے تو حضور کو کیا جواب دیں گے؟ جب ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لڑکیوں کو نمائش کا سامان بنا دیا لوگوں نے۔ مجھے بتاؤ، اس طرف دیکھو، میں آپ سے کیا میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کی طرف غور کرو، میری طرف دیکھو۔ آپ بتاؤ، اگر لڑکیوں کو بچپن میں تعلیم دے دی جاتی تو کیا وہ کبھی بدلتی؟ اگر ان کو قرآن سکھایا جاتا تو کبھی بدلتی؟ اگر حدیث سکھائی جاتی تو کبھی بدلتی؟ مگر اب ان کو کچھ بتایا ہی نہیں گیا۔ وہ تو جب اٹھی اور اٹھنے کے بعد کالج چلی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں کون کیا ہے، ان کو اسلام کیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر بچپن میں اسلام سکھا دیا جائے، اگر بچپن میں اسلام بتا دیا جائے تو کبھی عورت نہیں بدل سکتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ مکے میں جب میں مکے میں نیا اسلام لایا تھا تو میں دیکھتا تھا کوئی مسلمان پریشان تو نہیں، تو میں اسے اپنے پیسے دے کے چھڑا لیا کرتا تھا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یعنی میں چھڑا لیا کرتا تھا، اگر کوئی کنیز مسلمان ہو چکی ہے، اس کا آقا مار رہا ہے تو اس کو چھڑا لیتا تھا، اگر کوئی غلام مسلمان ہو چکا ہے، اس کا آقا مار رہا ہے تو اسے آزاد کر دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں ایک دن نکل کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کو اور ایک جوان عورت کو جو ہے وہ انہوں نے دیگ میں جو ہے وہ پانی لگائے رکھا ہے اور اس کی گردن پکڑ کے بوڑھی کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر نکال کے کہتے ہیں بول اسلام چھوڑے گی، تو وہ کہتی نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد پھر کہتے ہیں بول اسلام چھوڑے گی، نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی، اس کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی تو پھر اس کی بیٹی کو جو کہ 18-19 سال کی، اس سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ وہ نہیں چھوڑا۔ پھر اس کو گوتا دیا، پھر اس کو پانی میں ڈبویا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے پیر کو ہلانے لگی اور وہ پھڑکنے لگی مچھلی کی طرح۔ پھر اس کو نکالا، بول اسلام چھوڑے گی؟ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اس کے بعد دونوں عورتوں کے سامنے انگارے لائے گئے اور انگارے ان کے سروں پر رکھ دیے گئے، بولو اسلام چھوڑو گی؟ اور ان کو پکڑ لیا گیا، ان کی چربی نکلنے لگی اور اندر سے ان کی چربی سے وہ کولے بجھ گئے، مگر وہ عورتیں بولی اسلام نہیں چھوڑے گی۔ یہ ہمارے سر پہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو دل کے اندر ہے۔ آج فیشن لے گیا، کل آخرت کا دن ہوگا، کل جواب دیں گی یہ لڑکیاں جن کے فیشن کی طرز بمبئی کی عورت کی طرح ہیں، ان کے لہجے بمبئی کی عورت کی طرح ہیں۔ اب ان کے کپڑے بھی اسی کی طرح ہو گئے، وہ ویسے کپڑے پہنتی ہیں، ویسی چلتی ہیں، ان کے کپڑوں کے وہی معاملات ہیں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے خاندان برباد ہو گئے، انہیں فیشن لے گیا۔ اور ان کی شادیاں جا کے دیکھو، بڑے بڑے اپنے آپ کو مشائخ کہنے والے لوگ، ان کے اندر کچھ بچا ہی نہیں، ان کے خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ ایسی عورتوں پہ لعنت وہ نہیں بھیج سکتے اور وہ ڈرتے ہوں گے اپنی عورتوں سے، اپنی بچیوں کے سامنے مجبور ہو گئے بڑے بڑے لوگ۔ آج ان کی شادیاں جا کے دیکھو، یہودیوں کی نصرانیوں کی شادیوں میں وہ بےہودگی نہیں ہوتی ہے جو مسلمانوں کی شادیوں میں ہوتی ہے۔ یہ ان کی شادیاں ہیں، یہ مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کون سے طریقے ہیں مسلمانوں کے؟ میری طرف دیکھو نوجوانوں اور میری طرف غور کرو اس بات کو، جب تک عورتوں کو یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ انہیں کس طرح چلنا ہے وہ بربادی رہے گی، جب تک عورتوں کو یہ نہ بتایا جائے گا کہ بمبئی کی کوئی عورت قیامت کے دن تجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا علی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پردہ کرے گی عورت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ کس کے ساتھ جائیں گے؟ سیدہ کے ساتھ، خاتون جنت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جائیں گے بولو؟ اور جو یہ اس طرف کی عورتیں ہیں وہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ یہ ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گی جن عورتوں کو یہ فالو کر رہی ہیں۔ اے بھائی اے بھیا، ان سے ذرا بہرے ہیں، چھوڑی۔ آدمی جب ماسٹر کے یہاں پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس سے پوچھ کے جاتا ہے، جاؤں؟
مگر ہماری اوقات ماسٹر کے برابر بھی نہیں. جس آدمی کو اٹھانا ہے وہ ایسے ہی اٹھے گا، اونٹ کی طرح چل دے گا. اونٹ میں یہی خاصیت ہوتی ہے، کب اٹھ جائے کچھ پتہ نہیں. اب آپ تو انسان ہو نا، سوچ سمجھ کے اٹھو. بڑی مشکل سے تو بیٹھے ہو، مگر میری طرف توجہ کرو. دل کن لوگوں کا لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. مگر یہ بتاؤ یہ لڑکیاں جو اسلام چھوڑ رہی ہیں، جو جا رہی ہیں، وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی مائیں بے غیرت، ان کے باپ بے غیرت. ان کے گھروں میں ڈانس دیجے بچپن سے چلے، انہوں نے ناٹک دیکھے، ڈانس دیکھے، انہوں نے جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھی، اب یہ برباد ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس میں حیرت کی بات نہیں کرنی چاہیے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ٹھیک سے اسلام سمجھا دیا جائے، بچپن میں اسلام سمجھا دیا جائے تو انسان مر تو سکتا ہے مگر اپنے اندر سے ایمان ختم نہیں کر سکتا. بچپن میں اسلام دے دیا جائے، بچپن میں سمجھا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی کا مدینہ ہے. مدینے میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کے بالکل گھر کے بالکل برابر میں ایک گھر ہے. اس میں ایک بچی نماز قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھتے 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 میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھوایا کریں، ان کو نبی کی نعت سکھایا کریں تاکہ وہ تنہائی میں نعت پڑھے اور قرآن پڑھیں. اب وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بچی جب قرآن پڑھ رہی ہے، اچانک اس کے سر سے دوپٹہ نیچے کو آ جاتا ہے. جیسی سر سے دوپٹہ نیچے آیا، اس کی ماں نے اپنا کام چھوڑا، سر پہ دوپٹہ رکھ دیا. اب بیٹی نے پوچھا امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ تو بیٹی سے ماں نے کہا اس وجہ سے بیٹی کہ جو دوپٹہ نہیں رکھتی ہے اپنے سر پہ، جس کا سر ننگا ہوتا ہے اس سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. آخر یہ بچی کون تھی؟ کون؟ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں پھر اس کی طرح کوئی دوسری بچی نہیں آئی، اور ایسے مرتبے کی کوئی دوسری بچی تھی نہیں. ایسے جو جس خاندان کو اللہ نے برکتیں دی، دنیا کے کسی خاندان کو وہ برکتیں نصیب نہیں ہوئی. یہ سیدہ فاطمہ تھی جنہوں نے 6 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھا تھا، اور جس کے رکھا تھا وہ سیدہ زینب تھی. زینب وہ ہے جس کے دونوں بھائیوں کا نام حسن اور حسین ہے. زینب وہ ہے جس کے باپ کا نام علی ہے. زینب وہ ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ ہے. اور زینب وہ ہے جس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بس میری بات کو نارا بیچ میں روک دیجئے، کیونکہ مجھے زیادہ لمبی تقریر آپ کے سامنے نہیں کرنی، مگر اپنی تقریر کو یہاں تک لے کے جا رہا ہوں. سیدہ زینب نے جب سنا امی یہ کہہ رہی ہیں نانا ناراض ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے دوپٹہ تو لگ گیا مگر رونے لگی. ایک جو حساس باپ کی حساس اولاد ہے، وہ بیٹی کس کی ہے؟ مولا علی کی ہے، وہ حسنین کریمین کی بہن ہے. وہ جب رونے لگی تو سیدہ فاطمہ نے پھر پوچھا اب کیوں روتی ہے زینب؟ اب تو سر پہ دوپٹہ لگ گیا. اور روئی چپ جانا میری بیٹی زینب، اور روئی زینب چپ جا. کہہ لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دیں. اگلی بار زینب اپنی گردن تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی. ہم دیکھو کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان میں امام علی مقام شہید ہو گئے، پورا گھر شہید ہو گیا، لاشیں بکھری پڑی ہیں، اور جو جتنے بکھرے ہوئے ہیں پھول علی کے پوتے، سیدہ فاطمہ کے پوتے نواسے، سب کی لاشیں پڑی ہیں میدان میں. مگر سیدہ زینب جب نکلی تو ایک آدمی نے آپ کی چادر کو پکڑا اور چادر کو کھینچ لیا. جب چادر کو کھینچا آپ کے سر سے چادر نیچے گئی، آپ نے فوراً اپنے بالوں سے اپنا چہرے کو کور کر لیا، اور آپ نے اپنے بالوں کو جو ڈھک لیا، اور بالوں سے چہرے کو ڈھکنے کے بعد پھر آپ نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا نانا میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بے پردہ نہیں ہوں گی، مگر میرے نانا اب میرے سر سے چادر چھین لی گئی ہے، اب بتائیں اب میں کیا کروں؟ میرے پاس چادر نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا میرے نانا. میرے بھائی شہید ہوئے، میرے بھائی شہید ہوئے، عباس کے بازو کٹے مگر میرے سر پہ چادر تھی، میرے سر پہ چادر تھی. میرے علی اکبر شہید ہوا، میرے سر پہ چادر تھی. میرے اون محمد کی لاش کے ٹکڑے آئے، میں نے جب ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے تو ان کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، مگر زینب باہر نہیں نکلی بے پردہ. مگر اب نانا میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، اب مجھے معاف کر دیجئے گا میرے نانا. ایسی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ پھر اپنے بابا علی کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں میرے بابا علی میں بچپن میں چلتی تھی، آپ فرماتے تھے جاؤ حسن اور حسین اپنی بہن کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے چلو. میں نہیں چاہتا کہ اس کے پاؤں کے نشان کوئی دیکھے. جب کوفے میں کوئی چلتا تھا میں چلتی تھی، میرے بابا علی میں وہی زینب ہوں. جب میں کوفے میں مدینے میں مکے میں چلتی تھی تو آپ پیچھے سے پاؤں کے نشان مٹواتے تھے، مگر آج زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں نبی کی نواسی نے اپنے بالوں سے چہرے کو ڈھک لیا، اپنے بالوں سے ڈھک لیا. یہ عورتیں جن کے پاس دوپٹے ہیں پھر بھی ان کے چہرے ڈھکے ہوئے نہیں ہیں، یہ کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن ہم سب مریں گے، سب اللہ کو منہ دکھائیں گے، قبریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. تم اپنا اب یہ میں نے میری بہنیں اپنا دکھائیں گی. مجھے بتاؤ
آپ ذرا توجہ کرو، لوگ صرف کربلا کا سجدہ یاد کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کربلا کا صرف سجدہ یاد رکھنے کے لائق نہیں ہے، ہاں حالانکہ سجدہ بے مثال ہے، تو یہ کہنا چاہیے کہ کربلا سے دو سبق ملتے ہیں، ایک تو حسین کا سبق کہ کبھی سجدہ نہ چھوڑنا، اور زینب کا سبق کہ کبھی پردہ نہ چھوڑنا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رازدار مدینہ کانفرنس، علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نبی زادی، نبی کی نواسی اتنا پردہ کرے، اور آج کی بے حیا عورت اپنے جسم پہ ٹائٹ کپڑے پہن کر کے آدھی آستین پہن لے کر کے بازاروں میں گھومے، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ بچ جائے گی، نہیں بچے گی، اسے جہنم انتظار کر رہی ہے، اس کا وہ مرے تو اس کے گوشت کو کھا جائے گا۔ کیا میرے کیا اس جسم پر کیا تکبر کرتی ہے، کیا غرور کرتی ہے، تیرے جیسی نہ جانے کتنی مر گئی اور مر کے مٹی میں مل گئی، اور وہ کیڑے بھی، ان سنو موت کے فرشتے کا بھی تعین ہو چکا ہے، وقت کا بھی تعین ہو چکا ہے، جگہ کا بھی تعین ہو چکا ہے، میں اور آپ کب مریں گے، عورتیں کب مریں گی، مرد کب مریں گے، سب کا تعین ہو چکا ہے، کہاں سے جو ہے فرشتہ آئے گا اور فرشتہ کا روح نکالے گا، اس کا وقت کا تعین ہو چکا ہے، ان کیڑوں کا بھی تعین ہو چکا ہے جو تمہیں کھائیں گے، وہ کیڑے بھی دنیا میں، وہ کیڑوں کا بھی تعین ہو چکا ہے، ان کیڑوں کا بھی انتخاب ہو چکا ہے۔ تکبر کس بات کا ہے؟ یہ ناک، یہ کان، یہ تمہارے خوبصورت جسم، یہ سب مٹی میں مل جائیں گے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کہتے، اور ذرا غور کرو کیسے کیسے دنیا میں آئے، کیسے کیسے چلے گئے، کیسی کیسی خوبصورت عورتیں آئیں، اور ان کے کچھ دنوں کے 10-20 سال کے بعد ان کے جسم کی خوبصورتی ختم ہو گئی، اور پھر وہ اپنے چہرے کی چھڑیاں دیکھ کر کے روتی ہیں۔ کیا کس نے جواب دیں گی میری بیٹیاں، میری بہنیں کیا جواب دیں گی؟ اور آپ کیا جواب دیں گے جو اپنی بہنوں کو سمجھاتے نہیں، اپنی بیٹیوں کو بتاتے نہیں کہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے، نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ جب ماں نماز نہیں پڑھتی، جب بہنیں نماز نہیں پڑھتی تو کہاں سے نمازی بنے گا کوئی؟ یاد رکھو، اقبال کہتا ہے میری بیٹی تجھے فاطمہ بننا پڑے گا تبھی تجھ قوم بدلے گی، جب تک قوم فاطمہ نہیں بنے گی، یا مکے کی فاطمہ بن یا مدینے کی فاطمہ بن۔ مکے کی فاطمہ بنت خطاب وہ تھی کہ جس نے قرآن پڑھا تو اس کے بھائی عمر نے پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیا، اور مدینے کی فاطمہ وہ تھی جس نے قرآن پڑھا تو حسین نے نیزے پہ چڑھ کے خون سنا۔ جب تک عورتیں بے حیا رہیں گی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ نسل چلتی یہیں سے ہی۔ دور سے بولو ذرا میری طرف دیکھو، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ آخری بات کر کے اپنی آخری حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب مکے سے جاتے ہیں، میری بہنیں سن لیں جنہیں اپنے فیشن پہ ناز ہے، جن کو اپنے کاسمیٹک پہ ناز ہے، جن کو اپنے چہرے کی، اب تو یہ حالات ہے معاذ اللہ کہ شادیوں میں عورتیں اتنی بری طریقے سے حیت بنا لیتی ہیں اپنی میک اپ کر کے۔ اچھا انسان اپنے آپ سے ہی مطمئن نہیں ہے، سیلفی لے کے پوچھتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، فیس بک پہ فوٹو ڈال کے لوگوں کے کمنٹ سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ یہ بڑی خودنمائی کی عادت ہے، بڑی آدمی کو جو ہے وہ یہ بڑی جو ہے وہ اس کو غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا میں کون ہوں، اپنے چہرے پر ہی پوری زندگی بڑا خرچ کرتا ہے، کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی، وہی زاویے جو کہ ہم تھے مجھے کھا گئے، میں امیر تھا کہ پلا ہوا تو سکوت میں، یہ جو لوگ محب کلام ہیں مجھے کھا گئے۔ یہ کیا کس طرح کی کیا ترکیبیں ہیں؟ عورتوں کو دیکھو شادیوں میں جاتی ہیں، ان کے دوپٹے، ان کے فیشن کے چہرے دیکھو، یہ اتنے میک اپ کر کے جاتی ہیں معاذ اللہ کہ بھوت لگتی ہیں، بھوت۔ ہنسنا نہیں، بے شرم نہیں عورتیں۔ آج تک کسی کاسمیٹک نے خوبصورتی نہیں دی۔ اگر کریمیں خوبصورت کرتی تو ویسٹ انڈیز میں کوئی خوبصورت کالا نہیں ہوتا۔ ہاں چہرے کی رونق ضرور بدلتی ہے، چاہے رنگ کالا ہو یا گورا، مگر چہرے پہ نور ضرور آتا ہے۔ نور خوبصورتی کا نام نہیں ہے، نور ہے اٹریکشن کا نام۔ جس کے چہرے کو دیکھ کے دل لگ جائے، جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اچھا لگے، اس کے چہرے پہ خوبصورتی ہو، اور وہ ایک ہی چیز سے پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ پوری کائنات کی عورتوں کے لیے مشعل راہ، سیدہ خاتون جنت کی زندگی۔ حضور جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں۔ کس سے ملتے ہیں بولو؟
لاسٹ میں آپ کس سے ملتے ہیں سفر جاتے وقت جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ اسے ہی تو ملتے ہیں نا. اور سب سے پہلے کس سے ملتے ہیں سفر سے آنے کے بعد؟ جس سے سب سے زیادہ. تو حضور جب آتے تھے تو کس سے ملتے تھے؟ اپنی بیٹیاں سے. جب آپ حضور گھر ایک دن واپس آئے تو دیکھا گھر میں بڑا سا پردہ لگا ہوا ہے. حضرت علی کو مال غنیمت میں کہیں سے پہلی بار پیسے ملے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کے لیے چاندی کے کچھ کنگن وغیرہ بنوا دیے تھے. سیدہ نے پہلے تو منع کیا مگر حضرت علی کے کہنے پہن لیے. حضور جب آئے سرکار کو اللہ نے غیب کہہ دیا. پردے کو دیکھا. جب پردے کو دیکھا تو واپس لوٹ گئے. امام حسن بولے امی جان نانا آئے تھے مگر چلے گئے واپس. سیدہ رونے لگی. مولا علی آ کے دیکھتے. سیدہ رو رہی کیا ہوا؟ کہ میرے ابا آج مجھ سے ملنے نہیں ہے. تو حضرت علی جب مسجد میں گئے بالکل گھر سے نکل کے مسجد ہے. آج بھی جا کے دیکھ لو جو دروازہ کھلتا ہے سیدہ فاطمہ کا وہ حضور کے گھر مسجد میں کھلتا ہے. تو جب دیکھا تو حضور بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ تو زہرا نے دیکھا میرے ابا رو رہے ہیں. پہنچ گئی. حضرت علی بھی پہنچ گئے. حضرت علی نے کہا میرے یا رسول اللہ آپ کیا فاطمہ سے ناراض ہیں؟ فاطمہ آئی ہیں تو وہ پردہ کھینچ کے لائی تھی. پرانا پردہ پھر ڈالائی تھی اور اپنے سارے زیورات اتار کے لائی تھی. حضور سے کہنے لگی میرے ابا مجھ سے ناراض ہو گئے. میرے ابا آپ مجھ سے ناراض مت ہو. فاطمہ آپ کی ناراضگی نہیں دیکھ سکتی. حضور نے سر اٹھا کے آنکھوں میں آنسو فرمایا میری بیٹی بدر کے یتیم بھوکے رہے اور میری فاطمہ ہاتھوں میں چاندی پہنے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. میری بیٹی یہ مجھے اچھا نہیں لگا. میری بیٹی بدر کے اصحاب صفہ بھوکے رہے اور میری بیٹی تم چاندی کے زیورات پہنو یہ مجھے پسند نہیں ہے. سیدہ نے پردہ اٹھایا اور حضور کے پیروں میں رکھ کے بولی ابا آپ ہی نے فرمایا کہ اپنے شوہر کا کہنا ماننا. علی پہلی بار لائے تھے میں نے پہن لیا مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ لے لیجئے آپ یہ رکھ لیجئے. مجھے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے. مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. ابا آپ یہ رکھ لیجئے. میرے ابا آپ رکھ لیجئے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. حضرت امی عائشہ فرماتی فاطمہ اچانک آنے لگی. میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی آ رہی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں. حضور کی بیٹی اپنی چادر میں کچھ باندھ کے لے کے آئی ہیں. جب وہ باندھ کے لے کے آئی ہیں پوچھا فاطمہ کیا لائی ہو؟ تو ایسے کر کے چادر کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس کے اندر سے روٹی نکالی. ابا یہ روٹی ہے. حضور نے روٹی گرم کی ایک لقمہ منہ میں رکھا. آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کی میرے ابا کیوں روتے ہیں؟ کہ فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے. بیٹی کہنے لگی ابا میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں تھا مگر جیسے ہی میرے علی لے کے آئے ہیں نا تو میں نے چکی چلائی آٹا بنایا روٹی بنائی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے حسن حسین کو علی کو کھلا دی مگر میں نے اپنے حصے کی نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی میں بعد میں کھاؤں گی. وہ عورتیں قیامت کے دن جواب ضرور دیں گی کہ ایک دن میرے نبی پاک اپنی بیٹی سے بیماری کی حالت میں ملنے گئے. بیمار ہیں حضور تعزیت کے لیے گئے. آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں. ابا آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. فاطمہ میرے ساتھ عمران آئے انہیں نہ لائیں. حضور نے پوچھا کیوں انہیں نہ لائیں؟ اور فاطمہ کیوں انہیں نہ لائیں؟ ابا کیوں؟ ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. یہ کل قیامت کا دن ہوگا. میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گے سب ہوں گے. اور وہ عورتیں بھی ہوں گی جو حضور کی بیٹی کو بھول گئی اللہ کو بھول گئی اس کے رسول کو بھول گئی جن کی الماریوں میں کپڑے بھرے ہوئے یہ قیامت کے دن جواب نہیں دے پائیں گی. مرد کی نماز یہ ہے دیکھو اللہ اکبر. یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر یہاں تک ہاتھ لانا. اور عورت کی نماز ہے صرف یہاں تک اللہ اکبر بس یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی باندھ لے گی. یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی باندھ لے گی. کیوں؟ چونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی بے پردہ ہو تو اللہ نے مرد کی نماز کا طریقہ اور کر دیا عورت کی نماز کا طریقہ اور کر دیا. حضور سے کہا ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں. سرکار اندر گئے چادر بھجوائی. دیکھا تو پورا چہرہ پیلا ہے. کیا ہوا میری بیٹی؟ اللہ کا شکر ہے ابا. بتانا میری بیٹی اللہ کا شکر ہے میرے ابا. کئی بار باپ نے پوچھا. باپ تو باپ ہوتا ہے. باپ اگر بیٹی سے پوچھ لے تو بیٹی کا دل بھر آتا ہے مگر باپ حضور ہو جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے.
مگر جب حضور نے کئی بار پوچھا تو کہا ابا میرے پیٹ سے پتھر بندھا ہے، میں نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ کبھی 1 دن کچھ نہ کھا کے دیکھنا تو بھوک کا احساس ہوگا، کبھی 2 دن کچھ نہ کھانا تو حضور محسوس ہوں گے۔ یہ پیٹ بھرے لوگوں کو سرکار محسوس نہیں ہو سکتے، مرغ مسلم کھا کے اللہ کو بھول جانے والوں ان کو نہیں محسوس ہوں گے۔ حضور محسوس کرنے کے لیے بابا فرید چاہیے۔ بابا فرید اپنی پوری زندگی میں تول کے کھانا کھاتے تھے۔ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرے پیر ایک ترازو میں چھوٹے سے باٹ میں تول کے 1 لقمہ کھاتے تھے پورے دن میں 24 گھنٹے میں۔ میں نے پوچھا حضور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے، آپ کے پیر تول کے کو کھاتے ہیں؟ ساری باتیں تجھے نہیں بتاؤں گا نا، سب باتیں تھوڑی بتا دوں گا۔ کہا نہیں حضور بتائے نا، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو آپ رونے لگے، کہنے لگے میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، میں سرکار نے جتنا زندگی میں کھایا ہے تو میں حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے تول کے کھانا کھاتا۔ عشق رسول اسے کہتے ہیں۔ ہمارا کیا عشق؟ ہم تو بیکار ہو گئے، ہم تو اپنے رسول کو بھول گئے، ہم تو صحابہ کو بھول گئے، اہل بیت کو بھول گئے، ہم تو آخرت کو بھول گئے، ہم تو دنیا دار ہیں۔ مگر یاد رکھنا میرے دوستو، میرے نبی کی بیٹی جب روئی تو حضور نے فرمایا بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، سجن المومنین و جنت الکافر۔ میری بیٹی اگر تم نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو 9 دن ہوئے ہیں، میرے پیٹ سے تو 2 پتھر بندھ رہے ہیں۔ مگر میری بیٹی اپنے مسلح کو ذرا اٹھا دے۔ مسلح کو جب اٹھایا تو نیچے سونا ہی سونا تھا۔ کہا بیٹی جتنا چاہے اتنا لے لے، مگر میری بٹیا متاع دنیا قلیل، دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، اس کا مال و متاع چھوٹا ہے، مگر آخرت بڑی ہے۔ سیدہ نے جیسے مسلح اٹھایا تھا ویسے ہی رکھ دیا۔ کوئی اور بیٹی ہوتی تو کہتی آخرت بعد میں دیکھی جائے گی، ہوں کہ میں ابھی ہوں ابھی لے لیتی، مگر بیٹی نے وہ اپنا جو مسلح نیچے رکھا ڈھک دیا اور کہا ابا مجھے آپ پسند ہیں، اس کے علاوہ مجھے یہ دنیا داری پسند نہیں ہے، آپ یہ ختم کر دیجیے۔ آج اپنے نبی کو بھلا دیا۔ دوستو میرے 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے اپنے نبی کو بھلا دیا لوگوں نے۔ آپ کو پتہ ہے اما عائشہ فرماتی کھجور کی گٹلیاں اور تو مدینے کے لوگ پھینک دیتے تھے، حضور پھینکتے نہیں تھے۔ جب زیادہ بڑھتی تھی نا آپ کو بھوک تو چوس کے آپ اس کو پانی پی لیا کرتے تھے۔ ایک دن منبر پہ چڑھ رہے حضور تو کمزوری ہے، حضرت عثمان غنی نے پوچھا او بلال حضور اتنے کمزور کیسے ہیں، طبیعت خراب ہے کیا؟ کہنے لگے میں زیادہ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ حضور کے گھر کا میں سودا لا کے دیتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں 17 دن سے حضور کے گھر میں کچھ لے کے نہیں آیا، باقی آپ اما عائشہ سے پوچھ لیں۔ اما عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے عثمان آج تمہارے نبی نے 19 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے اور ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ اور جب پیٹ سے پتھر بنتے تھے تو آپ کو حیرت ہوگی، حیرت ہوگی کس نبی کو بلایا ہے ہم نے، کس رسول کو بلایا ہے ہم نے، کس پیغمبر کو بلا دیا اپنی دنیا داری میں پڑ کے۔ پیٹ کے جب پتھر بنتے تھے تو اما عائشہ کہتی ہاتھ اٹھاتے تھے حضور اور دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ آج سارے نبیوں کی امتیں بھوکی مری، اس امت کو اللہ نے جتنا دیا کسی امت کو اتنا نہیں، مگر یہ امت بھول گئی، اپنے پیغمبر کو بھول گئی۔ اللہ آپ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی اپنی قبر انور میں میرے حضور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، گندے نکمے کمین مہنگے تھے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پال تھا تم پہ کروڑوں درود اور ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیغمبر اسلام کے دیوانوں اپنے نبی کی طرف آؤ اور میری بیٹیوں ادھر ہی آؤ، اس طرف واپس آؤ آخرت کی طرف۔ دنیا چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی بڑی ہے، اور یہ دنیا کچھ بھی نہیں، مکھی کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے ڈنگ کے برابر نہیں، یہ تو بالکل بیکار ہے۔ توبہ کر لو، اپنے رب سے کہو مالک تو بڑا کریم ہے، تو معاف کرنے والا مہربان ہے، تو وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ اپنے نبی کے اوپر نوجوانوں کم سے کم 100 بار تو درود پڑھو، اپنے پیغمبر کو یاد کرو، اپنے گھروں میں یہ نبی کو یاد کرو، اپنی
محفلوں میں نبی کو یاد کرو، اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ نوجوانوں، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کر دیا، کتنی لاشیں پرانی ہو گئی اور کتنی لاشیں ختم ہو گئی۔ تو کس بات کا تکبر کرتا ہے؟ 15-20 دن بھی نہیں گزریں گے تیرا جسم بالکل گل سڑ جائے گا۔ کس بات کا تکبر ہے تجھ کو بتا؟ کتنی لاشیں اٹھی تھی، کتنی اٹھ گئی، ہم سب موت کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں نے نوجوانوں کی 18-18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے، میں نے ان کو پوسٹ مارٹم کی حالت میں دیکھا ہے، میں نے ان کے جسم چرے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب مجھے مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے، اب مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں آپ سے گزارش بس آخری یہی کر رہا ہوں، اپنی زندگی کو بدلو، تبدیلی لاؤ اپنی زندگی میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کفل نام کا لڑکا تھا بنی اسرائیل میں، ہر رات ایک نئی لڑکی بلاتا تھا، اس کی عادت تھی ایک رات میں ایک لڑکی نئی۔ 60 درہم میں اس نے ایک لڑکی خریدی، وہ رات میں آئی اس کے کمرے میں، یہ اس کے قریب گیا، جب اس نے اس سے منہ کالا کرنے کی نیت بنائی، اس نے گندا کام کرنے کی تو وہ کانپنے لگی، اور جب اس نے اس کے ہاتھ لگایا تو وہ کانپی، اس نے کہا رونے لگی، اس نے کہا پیسے نہیں ملے جو روتی ہے؟ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے ہیں، میرا باپ مر چکا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے ہیں، اور پھر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہا تو ڈر کس سے لگ رہا ہے تجھے؟ تو اللہ سے لگ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اس گناہ کی حالت میں۔ میں اپنے رب سے یہی کہہ رہی ہوں، مالک اگر بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ گناہ نہ کرتی، کبھی نہ کرتی، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ایسے درد سے روئی وہ کہ اس کے درد سے اس کا کفل کا دل دھل گیا۔ جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میری آنکھیں کھول دی، جا اتنے ایک بار جا پیسے لے جا، 10,000 درہم تھے سب دے دیے۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا ڈرتی ہے، اور میں تو پوری زندگی کا پاپی ہوں، میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میں نے تو ہر رات عزت لوٹی، میں تو رات کا چور ہوں، میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اے میرے مالک اگر میری کمزوری کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے طاقت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ ایسا رویا، اس کا دل بند ہو گیا، مر گیا، دل کا دورہ پڑ کے صبح کو کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ یہ تو خود زانی ہے، زنا کا کیا ہے اس نے، اس کا جنازہ کیا اٹھائیں گے؟ جب میاں اس کا جنازہ کسی نے بھی نہیں اٹھایا تو دوپہر کے وقت میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور اس کی دیوار پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھے گئے، ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کفل کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کر دیا؟ وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ واپس آ جا مسلمان انسان، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب لگتا ہوں، تو کسی کیوں تجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ ایک بار رو کے تو دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو تیرے آنکھ سے ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف۔ وہ دنیا چھوٹی ہے، ہمارے جنازے اٹھنے والے ہیں، کل کو ہم مر جائیں گے، قبریں پرانی ہو جائیں گی، لوگوں آخرت بڑی ہے۔ تم یہودی نصرانی نہیں ہو، مسلمان ہو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ نیچے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، تو ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے، آج سے پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان، کھڑے ہو جائیں جو آج سے اپنی کوئی مدرسے کا بچہ کھڑا نہ ہو۔ آپ آ جاؤ، باہر آ جاؤ، داڑھی رکھنے والے باہر آ جاؤ، اٹھو کھڑے ہو بھائی۔ جو داڑھی رکھنے والے سوچ سمجھ کے کھڑے ہونا بھائی، جن کے پوری داڑیاں ہوں وہ نہ کھڑے ہونا، جن کے کٹی بھی ہوں یا چھوٹی ہوں وہ آ سکتے ہیں آگے۔ آپ کی کٹی بھی داڑھی ہے، آپ کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ داڑھی کٹانا مڑانا ایک برابر ہے، آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، باہر۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے بات۔ اور داڑھی واجب ہے، ایک مٹھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے نا۔ ایک صاحب ابھی داڑھی کے خلاف بڑا بول رہے تھے، خود کی زندگی میں تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اور وہ داڑھی کا تعین کر رہے تھے اتنی ہونی چاہیے، اتنی بحث کرتے ہیں وہ۔ مجھے ملے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا
یا تو اپنی بڑھاؤ یا اپنے باپ کی کٹواؤ. میں نے کہا یا اپنے باپ کی کٹواؤ یا اپنی بڑھاؤ. تو بولے آپ میرے باپ کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اپنے باپ کو تھوڑی کہوں گا, بات تمہاری ہے تو تمہارے باپ کو کہوں گا. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس محفل رسول میں کھڑے ہو کے کہے آج تک زندگی گزاری تھی فیشن کے لیے, دنیا والوں کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے, ان کو راضی کرنے کے لیے, مگر آج سے اپنے نبی کو راضی کریں گے, کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کی. اور کوئی عاشق رسول ہے, اور کوئی نوجوان ہے جو آج سے پوری سنت کی نیت کرے, پوری داڑھی رکھانے کی نیت کرے, اس محفل میں پیچھے سے آگے سے کوئی ہو تو آ جائے. یہ کافی ہو گئے ماشاءاللہ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ہو گئے. میں سوچ رہا تھا مولا علی کی 21 بھی ہو جائے. اس کے بعد اسد بھائی شاید آ گئے, اور اسد بھائی اپنی مترنم آواز میں, دلکش آواز میں آپ کو نعت سنائیں گے. مگر نعت سننے کا اصل میں حقدار وہی ہے جو حضور کی سنتوں کو پابند ہے. بولو ہے نہیں ہے, اصل میں حقدار وہی ہے. اور کوئی عاشق رسول ہے, کوئی اور دیوانہ ہے اس میں فلم جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور داڑھی رکھا لے, ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, عورت کے کبھی آتی نہیں, مرد کے کبھی جاتی نہیں, بار بار آ کے کہتی ہے مرد سے تو مرد ہے, تو مرد ہے, تو مرد ہے, اور مڑواتا رہتا ہے, مڑواتا رہتا ہے. اور کوئی ہے؟ آجاؤ آجاؤ آجاؤ. 17 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 19. اب مولا علی کی 21 کرنی ہے, 2 رہ گئے ہیں بس. دیکھو آج علی کی نظر کس پہ پڑتی ہے اتنی محفل میں, کون کھڑا ہوتا ہے علی کا دیوانہ. سوچ سمجھ کے آپ میں سے بھی اگر سمجھے نہ ہو نا بات تو بیٹھ جانا. ابھی پوری داڑھی دکھانی ہے, کتنی آج سے مڈانی نہیں ہے, کسی اماں کے کہنے پہ, کسی ابا کے کہنے پہ, کسی کے کہنے پہ نہیں, کیونکہ میں آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے کھڑا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کتنے کوئی اور عاشق رسول ہے پیچھے سے محفل رسول میں سے؟ پیچھے سے کوئی نوجوان کھڑا نہیں ہوا ہے, کوئی پیچھے عاشق رسول؟ آخری بات کر رہا ہوں بھائی, مجھے ذرا جلدی سے نکلنا ہے. کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ غوث پاک کا؟ کتنے ہوئے؟